بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، جب بھی دنیا میں صبر، شکر اور رضا باقضا کی بات ہوتی ہے تو تاریخ انسانی میں ایک ہی ہستی کا نام سب سے بلند نظر آتا ہے، اور وہ ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، ایک ایسا نبی جس نے نہ صرف خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا کیا بلکہ جب آزمائش کے پہاڑ ٹوٹے تو ان کا صبر رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال بن گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے اس دور کا احاطہ کریں گے جب انہیں ایک سخت بیماری اور مصلحت الہی کے تحت شدید آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، اور کیسے ان کے بے مثال صبر کے بدلے اللہ نے انہیں دوبارہ سب کچھ عطا کر دیا۔ کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس میں ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام شام کے علاقے حوران کے رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس بے پناہ مال و دولت، وسیع زمینیں، ہزاروں مویشی اور ایک بڑا خوبصورت خاندان تھا جس میں آپ کی نیک بیوی حضرت رحمہ، بیوی رحمت اور کئی اولادیں شامل تھیں۔ لیکن اس قدر دولت اور مرتبے کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں رتی برابر بھی غرور نہ تھا۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت کرتے، غریبوں، یتیموں اور مسافروں کی مدد کرتے اور ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ پھر اللہ کی حکمت کے تحت آپ کی آزمائش کا وقت شروع ہوا۔ یہ آزمائش کوئی عام آزمائش نہیں تھی بلکہ یہ مرحلہ وار آئی۔ پہلا مرحلہ، سب سے پہلے آپ کے تمام مال مویشی اور باغات تباہ ہو گئے۔ چوروں اور ڈاکوؤں نے حملے کیے اور جو بچا وہ قدرتی آفت کی نظر ہو گیا۔ جب آپ کو یہ خبر ملی تو آپ نے روئے زمین پر گر کر سجدہ کیا اور فرمایا، جس اللہ نے دیا تھا اسی نے لے لیا۔ دوسرا مرحلہ، اس کے بعد ایک شدید زلزلہ آیا جس میں آپ کا وہ مکان گر گیا جہاں آپ کی تمام اولادیں موجود تھیں۔ آپ کے تمام بچے اس حادثے میں شہید ہو گئے۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر پھر بھی کوئی شکوہ نہ آیا۔ آپ نے فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آزمائش کا تیسرا اور سب سے سخت مرحلہ آپ کی اپنی ذات پر آیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک شدید اور تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ آپ کے جسم مبارک پر دانے اور زخم نکل آئے۔ بعض روایات میں جو کیڑے پڑنے کا ذکر ہے وہ ضعیف اور شان نبوت کے خلاف ہے۔ درست بات یہ ہے کہ آپ کا جسم شدید بیمار اور کمزور ہو گیا تھا۔ اس بیماری کی وجہ سے بستی کے لوگوں نے اس ڈر سے کہ یہ بیماری ان میں نہ پھیل جائے آپ کو بستی سے باہر نکال دیا۔ اس کڑے وقت میں سب رشتہ دار، دوست اور مرید ساتھ چھوڑ گئے۔ اگر کوئی ساتھ رہا تو وہ آپ کی وفادار اور نیک سیرت بیوی حضرت رحمہ تھیں۔ وہ دن بھر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، مزدوری کرتی تاکہ اپنے شوہر کے لیے 2 وقت کی روٹی اور دوا کا انتظام کر سکیں۔ یہ سلسلہ 1 یا 2 دن نہیں بلکہ روایات کے مطابق 17 یا 18 سال تک جاری رہا۔ اتنے سال گزر جانے کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی اللہ سے صحت کی دعا اس لیے نہیں مانگی تھی کہ انہیں شرم آتی تھی کہ اللہ نے جتنے سال صحت دی
اتنے سال بیماری میں صبر کیوں نہ کروں۔ لیکن جب بات حد سے بڑھ گئی، بیوی کی تذلیل ہونے لگی اور عبادات میں بھی دشواری آنے لگی، تو آپ نے بارگاہ الہی میں انتہائی عاجزی سے وہ تاریخی دعا مانگی جو قرآن پاک کی سورہ الانبیاء میں محفوظ ہے۔ پروردگار، مجھے یہ تکلیف پہنچ رہی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا کی خوبصورتی دیکھیے، آپ نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے شفا دے، بلکہ صرف اپنی تکلیف کا ذکر کیا اور اللہ کی صفت رحیمی کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا یہ انداز بے بسی اور صبر اتنا پسند آیا کہ فوراً وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے بہترین پانی ہے، یعنی چشمہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا پاؤں زمین پر مارا، وہاں سے ایک چشمہ ابل پڑا۔ آپ نے اس پانی سے غسل کیا اور اسے پیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے معجزاتی طور پر آپ کے جسم کی تمام بیماریاں، زخم اور کمزوری ایسے غائب ہو گئیں جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ آپ دوبارہ جوان، تندرست اور خوبصورت ہو گئے۔ جب آپ کی بیوی واپس آئیں تو وہ اپنے شوہر کو پہچان نہ سکیں، کیونکہ وہ ایک جوان رائنا بن چکے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا یہ ان کے شوہر ہیں تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اللہ نے نہ صرف ان کی صحت لوٹائی بلکہ ان کا مال و دولت، ان کے باغات اور ان کی اولادیں بھی انہیں دگنی تعداد میں دوبارہ عطا فرما دیں۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں آزمائشیں چاہے کتنی ہی طویل اور سخت کیوں نہ ہو، اگر انسان کا ایمان اپنے رب پر پختہ ہو اور وہ صبر کا دامن نہ چھوڑے تو اللہ کی رحمت ضرور متوجہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، رات جتنی کالی ہوتی ہے، صبح اتنی ہی روشن ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو ایمان افروز لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں یا اللہ ہمیں بھی صبر کی توفیق عطا فرما ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور بہترین ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔